हुकूमत का लग्जरी गाड़ियों पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला। महंगी तरीन गाड़ियों में डालने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर 300 रुपए फी लीटर लेवी का इत्तलाक होगा। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लेंगे इजलास में अहम फैसला। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमोना और अराद में बड़ी तबाही मचा दी। 20 इमारतें तबाह हो गई, 10 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। देमोना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फौज ने नाकामी का एतराफ कर लिया। PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से होगा। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं फरोख्त होने वाले टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। और मीठी ईद का दूसरा दिन, मुलाकातें, दावतें, ससुराल में आओ भगत, घरों पर मजे मजे के पकवानों से खातिर तवाज़ो। रेस्टोरेंट्स में भी रश, चटोरों ने कहीं कढ़ाई तो कहीं ये काबली पुलाव पर हाथ साफ किए। दोस्तों की गपशप। इस्लामाबाद की खवातीन ने दूसरा दिन अपने नाम कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर अपना हुर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को खबरदार कर दिया, पूरे खित्ते का अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज और तेल की तंसीबात को तबाह कर देंगे। इसराइल की फजाएं गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। जंग के बावजूद ईरान में ईद उल फितर और नौरोज त्यौहार पर जोशो खरोश। ईरानी अवाम ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। तेहरान के शहरियों ने कहा, दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब पहले से ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। ईरानी अवाम अपनी अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इसराइल के ईरान पर नए हमले। जुनूब मगरबी सूबा खोजिस्तान पर शदीद बमबारी, इलाका धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया का दावा है कि हमले में पासदारान इनकलाब के एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी पुलिस चीफ भी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और बसीज फोर्स के 89 अहम कमांडर जान से गए। ईरान ने तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है ड्रोन को दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। ईरानी सहाफी आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गए। सहाफियों ने बताया कि दर्जनों तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर अहम बहरी रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की इजाजत के मुंतजिर हैं। ईरानी बहरिया की तंबीह के बाद जहाजों ने सफर रोक दिया। ईरान ने खलीज में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम इदारे में ईरानी नुमाइंदे अली मौसवी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजामात के लिए ईरानी हुकाम से राबिता जरूरी होगा। G7 के रुकन मुल्कों का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका बयान जारी किया। इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS ऑनसन बहिरा अरब पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का कहना है 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद टारपेडोज आबदोज में नस्ब हैं। HMS ऑनसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफर करके बहिरा अरब पहुंची। आबदोज हर 24 घंटे बाद राबते के लिए सतह के करीब आती है। तनाज़ा बढ़ा तो आबदोज ईरान के हमला कर सकते हैं। हमले का हतमी हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा।
ایران کے خلاف حملے کا دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ تہران جارحیت سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران جان بوجھ کر خلیجی ممالک کے بنیادی ڈھانچے اور تیل کی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے خطے کی سلامتی اور بین الاقوامی توانائی کی فراہمی کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایرانی فوجی حکام کو 24 گھنٹے میں مملکت چھوڑنے کا حکم۔ ملٹری اتاشی، اسسٹنٹ ملٹری اتاشی اور عملے کے 3 دیگر ارکان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کشیدگی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے رابطہ، خطے میں امن کے لیے مکالمے اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائیاں تیز کر دی۔ صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے دریائے لیتانی پر واقع قاسمیہ پل کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 10 ارکان کو مارنے کا دعویٰ۔ لبنان کے اسٹریٹجک شہروں خیام اور طبیعہ کے ارد گرد شدید لڑائی۔ حزب اللہ کے مطابق رات بھر اسرائیلی ٹھکانوں پر 12 حملے کیے، جن میں 2 قریبی قصبوں اور اس کے آس پاس متعدد راکٹ حملے بھی شامل۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں میں متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ قطر کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں قطر کے 4، ایک ترک فوجی اور ترکیہ کی دفاعی کمپنی ایسلسن کے 2 اراکین تھے۔ پاکستان کا حادثے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر قطر اور ترکیہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ حکومت توانائی بحران سے بچنے کے لیے اقدامات نہ کرتی تو آج ڈیزل 512 روپے لیٹر ہوتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے خود برداشت کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کب تک نہیں بڑھ سکتی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کوشش ہے لوگوں پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ ڈیمانڈ مینجمنٹ اور توانائی بچت زیر غور ہے۔ ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جائیں گے، ہدف مستحق طبقہ ہوگا۔ عوام پہلے ہی بدترین مہنگائی کا شکار تھے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھا کر عوام کی قوت خرید ہی ختم کر دی۔ تاجر رہنما عتیق میر نے کہا ہے 2015 میں کراچی کی عید سیل کا ریکارڈ 70 ارب روپے تھا، جو کم ہوتے ہوتے 10 ارب تک گر گیا۔ اس سال تاجروں کا 70% مال فروخت نہیں ہو سکا۔ یہی صورتحال رہی تو آئندہ ہم عید کا نام تو سنیں گے، منا نہیں سکیں گے۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔ شائقین کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بھا گئی۔ بیرون ملک بھی یہ فلم کامیابی کا ریکارڈ بنا رہی ہے۔ پنجاب نگہبان رمضان پیکیج نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں عوام کو پہلی بار عزت کے ساتھ دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہوا۔ نگہبان رمضان پیکیج سے 2.5 کروڑ افراد کو امداد پہنچائی گئی۔ 45,000 خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے گئے۔ 40 لاکھ افراد نے 422 دسترخوانوں پر افطار کیا۔ پہلی بار اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مثالی کنٹرول دیکھنے میں آیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی صاحبزادی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ 35 سال کی ماروی ملک کو 5 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس، مرحومہ کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا اولاد کا غم ناقابل بیان ہوتا ہے، سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا کے ملبے میں پھر آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے آگ بجھا دی۔ آگ بیسمنٹ میں لگی چند نشئی اندر گھسے تھے۔ 3 سے 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ افغانستان میں انصاف نہیں خوف کا نظام۔ 1 سال میں خواتین سمیت 1186 افراد کو کوڑے مارے گئے، 6 افراد کو سرعام پھانسیاں دی گئیں۔ پوسٹ سپورٹس اسٹیڈیم میں ہزاروں تماشائیوں کے سامنے ایک شخص کو لٹکایا گیا۔ 8 ماہ کے دوران 100 خواتین کو کوڑے مارے گئے۔ طالبان عدالتوں کے مطابق سال کے آخری ماہ میں سزاؤں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق سزائیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ننگرہار سمیت درجنوں صوبوں میں دی گئی۔ سوڈان میں ٹیچنگ اسپتال پر حملہ، 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق۔ فضائی حملے میں مشرقی دارفور کے الدین اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ سوڈان جنگ میں طبی مراکز پر حملوں میں ہلاکتیں 2000 سے تجاوز کر گئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 213 حملوں میں اب تک 2036 افراد جان سے گئے، 720 زخمی ہوئے۔ امریکی شہر سیاٹل میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ خالستانی سکھوں نے سیاٹل میں جمہوری ریپبلک آف خالستان کی بنیاد رکھ دی۔ ووٹنگ سے قبل تاریخی گردوارے کے ساتھ سفارت خانے کا قیام، خالستانی پرچم کی رونمائی۔ گرپتن سنگھ پنو کہتے ہیں بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی مظالم سکھوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور مظالم بند کرے۔ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن سے ایئرپورٹس متاثر، عملہ چھٹیوں پر چلا گیا۔ مسافروں کو پریشانی کا سامنا، صدر ٹرمپ ڈیموکریٹس پر برہم۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کے معاملے پر سینٹ میں ریپبلکنز کی قرارداد پھر مسترد ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایئرپورٹس پر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ عید پر بھی پی ایس ایل 11 ٹرافی کا نان سٹاپ سفر جاری۔ بلتستان میں موجود 700 سال پرانی تاریخی چچن مسجد میں انفینٹی کا فوٹو شوٹ ہوا۔ ٹرافی کو 7303 فٹ کی بلندی پر سکردو میں واقع ٹھنڈے ٹھار کے ٹپنا صحرا بھی لے کر جایا گیا۔ خپلو محل اور یوگو اسکول کی سیر بھی کرائی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے نئے دور کی تیاری، سیزن 11 کی رونقیں سجنے میں بس 3 دن باقی۔ جارے مزاج جنوبی افریقی بلے باز ریزا ہینڈرکس کراچی کنگز میں شامل، جانسن چارلز کے متبادل کے طور پر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ انڈر 19 سپر اسٹار ہارون ارشد بھی کراچی کنگز کا حصہ بن گئے، ڈومیسٹک میں شاندار کارکردگی پر منتخب کیا گیا۔ راول پنڈیز نے اپنی کٹ اور پشاور زلمی نے ریجنل اینتھم جاری کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ کراچی کنگز اپنی مہم جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے شروع کرے گی۔ اور مدھر موسیقی سے دنیا بھر میں پہچان بنانے والے لیجنڈری موسیقار نزار بزمی کو بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ اپنے فنی کیریئر میں 66 فلموں کو دلکش دھنوں سے سنوار کر خداداد صلاحیتوں کو منوایا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔